السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ناظرین اکرام، امیہ ابن خلف مکہ کے سرداروں میں ایک اہم سردار تھا۔ یہ سردار کفر شرک کا بہت بڑا پیشوا اور مسلمانوں کا حد درجہ مخالف تھا۔ امیہ بہت ظالم اور جابر شخص تھا۔ ایک دن اسے معلوم ہوا کہ اس کے کسی غلام نے ان کے بتوں کی پوجنے سے انکار کر دیا اور کسی اور کی عبادت کرنے لگا۔ اس نے غلام کو طلب کر کے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کسی اور کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ یہ بات سن کر غلام کہنے لگا کہ میں عقائد دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ امیہ یہ جواب سن کر بہت غصہ ہوا، کہنے لگا کہ محمد کے خدا کی عبادت کا مطلب یہ ہوا کہ تم ہمارے بتوں کے دشمن بن گئے ہو۔ اپنا نیا مذہب چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں اس کی انتہائی سخت سزا دوں گا۔ میں یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا کہ تم بتوں کے پجاری کا غلام رہ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدا کی عبادت کرو۔ وہ غلام جو توحید کا سچے دل سے شیدائی ہو چکا تھا، اس نے فوراً امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا دل خدا اور اس کے رسول کے سپرد کر چکا ہوں۔ اب اللہ رب العزت کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ اب میں تمہارے خود سے بنائے گئے بتوں کی پوجا نہیں کروں گا۔ یہ جواب سن کر امیہ غصے سے پاگل ہونے لگا۔ امیہ نے جواب دیا کہ تم اب اس کی سزا بھگتو گے۔ میں دیکھوں گا کہ محمد اور اس کا خدا تمہیں کیسے بچاتے ہیں۔ امیہ نے اس غلام پر ظلم و جبر شروع کر دیا۔ امیہ تپتی ریگستان پر اسے لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا، پھر اس غلام سے کہتا کہ تم اپنے محمد کے دین سے باز آ جاؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس ظلم و جبر اور تشدد کے باوجود اس غلام کے منہ سے سوائے عہد کچھ نہیں نکلتا تھا۔ امیہ غصہ ہو کر اذیتیں بڑھاتا رہا۔ ایک دفعہ تو ظلم کی انتہا کر دی کہ ایک دفعہ پورا دن اور پوری رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا۔ اس کی یہ کوشش بھی غلام کو راہ حق سے نہ ہٹا سکی۔ آخر تھک ہار کر امیہ نے مکہ کے اوباش نوجوانوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے۔ اوباش نوجوان امیہ کی خوشنودی کے لیے اس بے قصور نوجوان کو بری طرح زد و کوب کرنے لگے۔ کپڑے اتروا کر لوہے کی چادریں پہنوا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے، لیکن غلام کے منہ سے عہد کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ اسلام کی خاطر یہ بے پناہ ظلم و جبر اور اذیتیں برداشت کرنے والا یہ صحابی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہی اذیتوں کے دوران ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے جب یہ ظلم دیکھا تو امیہ سے فرمایا، اے امیہ، اس بے کس بے قصور اور معصوم پر اتنا ظلم نہ کر، اس نے آخر تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے، اگر تو اس پر احسان کرے گا تو یہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ اس پر امیہ نے انتہائی حقارت سے کہا کہ میں تمہارے اس خیالی آخرت کو بالکل نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس جواب پر نہایت افسردہ ہوئے۔ اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم و جبر کرنا تمہارے شایان شان نہیں، جس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا، اگر تم اس کی واقعی اتنے ہمدرد اور خیرخواہ ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً تیار ہو گئے اور کہنے لگے کہ بولو کیا قیمت لوگے؟ امیہ نے جواب دیا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فسطاط رومی ہے، وہ مجھے دے دیں اور اس کو لے جا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً ہی راضی ہو گئے، جبکہ امیہ کا خیال یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ غلام نہایت کرامت غلام ہے، جس کی قیمت اس غلام یعنی حضرت بلال حبشی سے زیادہ ہے، آپ اسے دینے سے انکار کر دیں گے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً ہی راضی ہوئے۔ امیہ نے اس کے ساتھ 40 روپیہ چاندی کی فرمائش بھی کر ڈالی۔ اس کی یہ فرمائش بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باخوشی ادا کر دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہو گئے اور سارا ماجرا بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے ابوبکر،
اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر زبان رسالت سے آپ کے لیے رحمت کے کلمات جاری ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس غلامی میں 28 سال گزار لیے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دعوت توحید دی تو فوراً قبول کر لی۔ رہائی کے بعد آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور دل و جان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کو کسی بھی کام کا حکم دیتے تو آپ ہمیشہ اپنی جان لڑاتے۔ آپ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تابوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ تھی کہ آپ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے مؤذن ہیں۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان کا ذمہ سونپا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے نہایت خوبصورت آواز سے نوازا تھا۔ آپ کی آواز میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ آپ کی اذان سن کر لوگ سب کام چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑتے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا اور کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تک اسی جوش و جذبے سے جاری رہا، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کر لیا تو اس عاشق رسول پر غم کا جیسے کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اب آپ کے لیے مدینہ میں رہنا دشوار ہو گیا تھا، کیونکہ آپ کو ہر وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے سنا تھا کہ سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہٰذا آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو کہا مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ، تو حضرت بلال نے اس شرط پر آپ کی بات مان لی کہ اب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی یہ بات مان لی، لیکن آپ کے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جب بیت المقدس کی فتح کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلح نامہ طے ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور حضرت بلال سے درخواست کی کہ اب چونکہ بیت المقدس پر توحید کا پرچم لہرا دیا گیا ہے تو اس باعظمت موقع پر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے، جس پر حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی تو صحابہ کرام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور عہد کی یاد تازہ ہو گئی اور ان پر رکت طاری ہو گیا۔ ناظرین کرام، شام کے معرکے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے شام ہی میں ایک بستی میں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینہ منورہ میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی۔ پھر ایک دن آپ نے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے آپ کو بہت تڑپایا۔ آپ بیتاب ہو کر فوراً مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت بلال نے روضہ اقدس پر حاضری دی اور اس درد سے روئے کہ حاضرین بھی اشکبار ہو گئے۔ وہی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ آقا دو جہاں کے نواسوں نے آپ سے اذان فجر کی فرمائش کی، بھلا اس میں رد کرنے کی گنجائش کہاں تھی؟ اگلے دن جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے اذان دینی شروع کی۔ لوگوں کی عہد رسالت کی یاد تازہ ہو گئی اور لوگ اس طرح مسجد کی جانب رواں ہو کر رونے لگے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار دمشق میں ہے۔ آپ کو دربار رسالت میں خاص مقام حاصل تھا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔